السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کوثر جمال آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں داستان عنوان کے ساتھ، اور اس عنوان کے مزید تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، پچھلی ویڈیو میں نے داستان کے متعلق معلومات فراہم کیے تھے اور ہم نے معلومات حاصل کیے تھے۔ ہم نے داستان کا پس منظر، داستان کی تعریف، موضوعات اور داستان کے بارے میں چند مشہور داستانوں کے بارے میں جانا تھا۔ آج داستان کے عناصر ترکیبی کے متعلق جانیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ داستان کے عناصر ترکیبی۔ داستان کے عناصر ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں: طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، مافوق الفطرت عناصر، منظر نگاری، اسلوب۔ پہلا عنصر طوالت۔ پہلا عنصر طوالت ہے۔ داستان کے فن کا بنیادی عنصر ہے۔ طوالت داستان کے فن کا بنیادی عنصر ہے۔ داستان اس ماحول کی پیداوار ہے جہاں لوگوں کے پاس فرصت اور اطمینان کے افراد تھی۔ وقت گزارنے کے لیے رقص و سرود کے علاوہ سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ داستان سننا ہو سکتا تھا۔ داستان گوئی ایک کہانی میں بہت سی کہانیاں شامل کر کے داستان کو طول دینے کی کوشش کرتا تھا۔ داستان گو دوسری کہانی اس فنکارانہ انداز کے ساتھ شریک داستان کرتا تھا کہ بنیادی قصہ کا حصہ معلوم ہوتی تھی اور ایک ہی زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتی تھی۔ داستان میں اس طرح کی طوالت کو غیر ضروری نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس سے سامعین اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داستان گو کے بیان میں تکرار نہیں ہوتی تھی۔ وہ قوت متنقلہ سے نئے مضامین پیدا کرتا ہے۔ سامعین کے اشتیاق اور دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے قصے میں قصہ جوڑتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح طوالت داستان کا اہم جز ہے۔ اور نیکسٹ، پلاٹ۔ دوسرا عنصر ہے پلاٹ۔ داستان سے یہ توقع رکھنا کہ اس میں کوئی مربوط پلاٹ ہوگا عجیب سی بات لگتی ہے۔ پلاٹ کے دو اقسام ہیں، ایک سادہ اور دوسرا پیچیدہ۔ سادہ پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ سادہ پلاٹ وہ ہوتا ہے کہ کہانی سیدھے سادے انداز میں بیان کر دی جائے، یعنی کہانی کی ابتدا ہو اور ایک درمیان اور پھر اختتام۔ تو پیچیدہ پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ پیچیدہ پلاٹ میں ابتدا اور اختتام تو ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کہانی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے۔ زیادہ تر داستانوں کا پلاٹ پیچیدہ ہوتا ہے۔ پیچیدہ پلاٹ کی موجودگی اس میں فنی حس پیدا کرتی ہے۔ داستان میں ایک بے ترتیب اور بے قاعدہ پلاٹ ہوتا ہے۔ یہ داستان گوئی کی قوت متنقلہ پر منحصر ہے کہ وہ اسے کتنا محدود کر سکتا ہے اور کتنی وسعت دے سکتا ہے۔ داستان کا فن لکھنے پڑھنے سے زیادہ سننے سنانے کا فن ہے۔ تو سبرس، یعنی مشہور داستان سبرس ایک مربوط پلاٹ ہے، اور داستان فسانہ یا عجائب نہ تو مربوط، غیر مربوط اور نہ پیچیدہ ہے۔ اس میں وحدت اور تسلسل دونوں ہیں۔ اور تیسرا ہے کردار نگاری۔ تیسرا عنصر ہے کردار نگاری۔ ہر قصے کی بنیاد کردار نگاری پر ہوتی ہے۔ کرداروں کے ہی ارد گرد کہانی بنائی جاتی ہے۔ کردار ہی قصے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ داستانوں کے کردار اور ناول اور افسانوں کے کرداروں کے مقابلے بہت مختلف ہیں، یعنی داستانوں کے جو کردار ہیں وہ ناول اور افسانوں کے کرداروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ سبھی داستانوں میں کردار تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ داستانوں کے کرداروں کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ تو داستانوں کے کرداروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک جو خیر کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا شر، یعنی شر پسند کردار جو جنگ و جدال میں مصروف رہتے ہیں۔ بقول پروفیسر گیان چند، کردار نگاری کا محض ایک اصول ہے مثالیت۔ دو فریق ہیں، ایک وہ جو خوبیوں کی پوٹ ہو، دوسرا جو بدی کا مجسمہ ہو۔ داستان کا مرکزی کردار یعنی شہزادہ تمام صفات کا مالک ہوتا ہے۔ حسن میں یوسف، بہادری میں رستم، عقل و دانش میں افلاطون ارسطو کو پڑھا سکتا ہے۔ عشق میں دیوانگی کہ مجنوں و فرہاد شرمندہ ہوں۔ یہی صورت شہزادی کی بھی ہے۔ حسن ناز و نام سے پلی ہوئی ہوتی ہے۔ کرداروں میں جنات، پریاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اور اگلا عنصر ہے مافوق الفطرت۔ داستان کی دنیا عام دنیا سے مختلف ہے۔ یہاں عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے، یہاں دیو، جن، پریاں ہوتی ہیں، یہاں نجومی، جوتش اور جادوگر جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔
طلسمات کا جال بچھا ہوا ہوتا ہے۔ داستان کو دلچسپ کرنے اور اس میں حیرت انگیز فضا پیدا کرنے کے لیے مافوق الفطرت عناصر کو شامل کیا جاتا ہے۔ داستان میں مافوق العناصر کی شمولیت ہی داستان کو دلچسپ بناتی ہے۔ عام زندگی کے واقعات سننے سے سامعین محفوظ نہیں ہوتے اور ناقابل یقین حادثات اور غیر فطری واقعات کی داستانوں سے توقع رکھتے ہیں۔ آج کے مقابلے پچھلی صدیوں کے لوگ زیادہ توہم پرست تھے کہ وہ بھوت پریت پریوں پر بہت کو یقین تھا انہیں پریوں پر بہت یقین تھا، ان سپر نیچرل فورسز جسے کہتے ہیں۔ ہر مذہب میں مافوق الفطرت مخلوق کا تصور موجود ہے، اس لیے ہر ملک کے ابتدائی ادب میں مافوق الفطرت عناصر ملتے ہیں۔ اور اگلا ہے منظر نگاری۔ منظر نگاری ایک اچھے فن پارے کی خوبی ہے کہ وہ کسی عہد کا عکاس معلوم ہو۔ داستان کی فضا یا داستان کے مناظر اگرچہ داستان کو اپنے قوت متخیلہ سے تراشتا ہے، تاہم وہ جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اس کے مشاہدے اور مطالعے کے سبب اس کے لاشعور میں موجود ہوتا ہے۔ داستان گوئی ایک اجنبی نامعلوم دنیا کا نقشہ پیش کرتا ہے، انتہائی مبالغہ کا کام لیتا ہے، لیکن اس انداز سے کہ سامعین کو حقیقی معلوم ہو۔ داستان کی طوالت کا انحصار ہی مرقع اور منظر نگاری میں مہارت رکھنے پر ہے۔ یعنی جو بھی داستان لکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے اس کی منظر نگاری بہت اہم ہوتی ہے۔ داستانوں میں ہی منظر کشی کے عمدہ مثالیں ملتے ہیں، نہ کہ دوسری صنف میں۔ یعنی اردو ادب کے دوسری صنف میں، نہ ناولوں میں، نہ افسانوں میں منظر کشی کے اتنے عمدہ مثالیں نہیں ملتے جتنا کہ داستانوں میں ملتی۔ اور آخر ہے اسلوب۔ یوں تو داستان سننے سنانے کا فن ہے، صدیوں سے سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے، لیکن اس کی زبانی بیان کا انداز بھی عام گفتگو سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے جب تحریر کا فن آیا اور داستانیں لکھی جانے لگی تو ان کا انداز بھی عام تحریر سے مختلف رہا۔ بعض داستانیں ایسے ہیں جنہیں داستان گو سناتے رہے اور زود نویس کاتب لکھتے رہے، ایسی داستانوں میں زبانی بیانیہ انداز نظر آتا ہے، لیکن جو داستانیں باقاعدہ لکھی گئیں ان میں زبان کا پرتکلف پرشکوہ لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ دراصل داستانوں میں ایک ہی واقعات ہونے کے سبب اسے کس قدر دلچسپ اور پر اثر بنانا ضروری ہے کہ سامعین یا قارئین کی طبیعت تکرار کی وجہ سے مقدر نہ ہو۔ ہر داستان گو کو زبان و بیان پر قدرت اور لفظوں کی نشست و برخاست کا سلیقہ آنا ضروری تھا۔ عموماً داستانوں میں دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں، ایک پرتکلف اور پرشکوہ انداز بیان اور دوسرا سلیس اور سادہ۔ انہیں پہلے کی مثال کے لیے نو طرز مرصع داستان اور فسانۂ عجائب کو پیش کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پرتکلف اور پرشکوہ انداز میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرے کے لیے قصہ مہر افروز و دلبر باغ و بہار کو سامنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ سادہ اور سلیس انداز میں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تھے داستان کے عناصر ترکیبی۔ امید ہے آپ کو مدد ملے گی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔